ایران کے پہاڑوں کو چیر کر بنائی گئی میزائل سٹیز وہ قلعہ بن چکی ہیں جنہیں جدید ترین امریکی ٹیکنالوجی سے گرانا بھی ناممکن نظر آ رہا ہے۔ ڈیفنس ایکسپرٹس کے مطابق اب پینٹاگون کے پاس بظاہر ایک ہی راستہ بچا ہے، بوٹس آن دا گراؤنڈ، یعنی کہ ایک خطرناک زمینی جنگ۔ دوستو، اس وقت ایران کے پاس تقریباً 27 ایسی زیر زمین میزائل سٹیز موجود ہیں جو کہ زیگروس اور البرز کے سولڈ گرینائٹ کے پہاڑوں کے سینکڑوں فٹ نیچے دفن ہیں۔ امریکی B-1B اور B-2 جیسے مونسٹر بمبار طیارے اپنے مولک ترین بنکر بسٹر GBU بموں سے لیس تو ہوتے ہیں، لیکن ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ان پہاڑوں کا جو گرینائٹ سٹون ہے وہ ہزاروں سالوں کے بعد اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ ان پر بنکر بسٹر بم بھی بے اثر نظر آتے ہیں۔ ایران کی حکمت عملی سادہ ہے مگر ہٹ کے ہے، میزائل فائر کرو اور چند ہی لمحوں میں دوبارہ ان میزائل سٹیز میں جا کے چھپ جاؤ۔ کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ USS ٹریپولی اور USS باکسر جیسے جدید ترین بحری بیڑے ہزاروں مرینز اور F-35B اسٹیلتھ طیاروں کے ساتھ مڈل ایسٹ کے قریب پہنچنے ہی والے ہیں۔ یہ ساری تیاریاں ایک ہی طرف اشارہ کرتی ہیں، اگر فضائی حملے ناکام رہے ہیں تو زمینی حملے کے ذریعے اسٹریٹ آف ہارموز اور خرگ جیسے آئلینڈ کو اپنے قبضے میں لیا جائے۔ ایران کے پہاڑوں کو چیر کر بنائی گئی میزائل سٹیز وہ قلعہ بن چکی ہیں جنہیں جدید ترین امریکی ٹیکنالوجی سے گرانا بھی ناممکن نظر آ رہا ہے۔ ڈیفنس ایکسپرٹس کے مطابق اب پینٹاگون کے پاس بظاہر ایک ہی راستہ بچا ہے، بوٹس آن دا گراؤنڈ، یعنی کہ ایک خطرناک زمینی جنگ۔ دوستو، اس وقت ایران کے پاس تقریباً 27 ایسی زیر زمین میزائل سٹیز موجود ہیں جو کہ زیگروس اور البرز کے سولڈ گرینائٹ کے پہاڑوں کے سینکڑوں فٹ نیچے دفن ہیں۔ امریکی B-1B اور B-2 جیسے مونسٹر بمبار طیارے اپنے مولک ترین بنکر بسٹر GBU بموں سے لیس تو ہوتے ہیں، لیکن ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ان پہاڑوں کا جو گرینائٹ سٹون ہے وہ ہزاروں سالوں کے بعد اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ ان پر بنکر بسٹر بم بھی بے اثر نظر آتے ہیں۔ ایران کی حکمت عملی سادہ ہے مگر ہٹ کے ہے، میزائل فائر کرو اور چند ہی لمحوں میں دوبارہ ان میزائل سٹیز میں جا کے چھپ جاؤ۔ کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ USS ٹریپولی اور USS باکسر جیسے جدید ترین بحری بیڑے ہزاروں مرینز اور F-35B اسٹیلتھ طیاروں کے ساتھ مڈل ایسٹ کے قریب پہنچنے ہی والے ہیں۔ یہ ساری تیاریاں ایک ہی طرف اشارہ کرتی ہیں، اگر فضائی حملے ناکام رہے ہیں تو زمینی حملے کے ذریعے اسٹریٹ آف ہارموز اور خرگ جیسے آئلینڈ کو اپنے قبضے میں لیا جائے۔